اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام لے کے چل رہے ہیں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ آپ کا میزبان اسد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں، جو معرفت، جو حقوق اور خاص طور پہ دور رجت، اس حوالے سے ان ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مصروف سفر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام لائیو پروگرام ہے۔ آپ اس پروگرام سے منسلک امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو میں گفتگو کروں یا سرکار کے حوالے سے آپ ضرور کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام عصر دراصل امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کا یہ لقب مطر ہے۔ پروردگار دو عالم نے ہر دور میں انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت کسی نہ کسی ہستی کو ضرور قرار دیا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر جو ہستی منبع رشد و ہدایت کی صورت میں موجود ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات اقدس ہے۔ ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور بد قسمتی بھی ہے۔ خوش قسمتی یہ کہ ہم جس سردار کی رعیت ہیں، جس شہنشاہ کے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، جی رہے ہیں، وہ شہنشاہ ہے کہ جس نے روئے زمین پر اللہ کے دین کو کلی طور پر نافذ فرمانا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا یہ فرمان ذیشان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اور اگر پسندیدہ ترین دین اسلام ہے تو اس کو جس ذات نے نافذ کرنا ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات اقدس ہے۔ کب ہوگا نافذ؟ جب سرکار تشریف لائیں گے۔ کب آئیں گے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، اور جو کہے وقت کے بارے میں حکم فرمان ہے اس کو جھٹلانا چاہیے۔ مگر یہاں اس ہستی کے دو لقب جو بہت مشہور ہماری کتب میں موجود ہیں، وہ ایک منتظر ہے، ایک منتظر ہے۔ منتظر وہ جن کا انتظار کیا جائے، منتظر وہ جو انتظار کر رہا ہو۔ روئے زمین پر مختلف شکلوں میں بنی نوع انسان، مختلف قوم و نسلوں میں بنی نوع انسان کسی نہ کسی حوالے سے ضرور انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ بندہ اگر واقعتاً حقیقتاً انتظار کی کیفیت سے گزر رہا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے انتظار کیسا ہونا چاہیے۔ اتنا لازم و ملزوم ہے ہماری زندگی میں انتظار۔ اجی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کریں؟ جی میں سلیم عباس بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب اہل بیت ٹی وی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت زیادہ مولا کا ظہور کے پرنور ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کو اس چیز سے جو ہے کہ میرا صرف یہ سوال تھا کہ ہمیں امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اس لحاظ سے عام زندگی میں ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہیں، اور کس طرح ہم
اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے مولا کا کس طرح انتظار کر سکتے ہیں؟ جی بہتر. جی ثقلین عباس صاحب آپ کی کال تھی، ضرور اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے عام زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ضرور اس پہ بات کریں گے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، منتظر اور منتظر، روئے زمین پر رہنے والے انسان کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی ہستی کے منتظر ضرور ہیں. اور اس پہ میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا جب میں مختلف مذاہب کے حوالے سے الہامی کتب میں جو سرکار کا تذکرہ ہے اس پہ بات کروں گا. انتظار کی کیفیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری انتظار میں ہی زندگی ہے. انتظار ہے تو زندگی، اگر انتظار نہیں تو پھر شاید زندگی بھی نہیں. انتظار کی کیفیت کو دیکھیں، ہر انسان جب رات کو سوتا ہے اس انتظار سے سوتا ہے کہ ایک صبح روشن مجھے میسر آئے گی. صبح اٹھتا ہے اس انتظار میں کہ سارا دن کام کاج کر کے میں رات کو بستر پہ آرام سے سوؤں گا. کیفیت انتظار. چلتے چلتے جب ہم دیکھتے ہیں ایک بچے کو جب اسکول داخل کراتے ہیں، والدین کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایک دن پڑھ لکھ کے کسی منزل پہ پہنچے گا. یعنی کہ انتظار ہے تو زندگی ہے. بندہ کاروبار بزنس شروع کرتا ہے، شروع میں معاملات بہت جلدی پروفٹ کی طرف نہیں جاتے، مگر انتظار ضرور ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے ہمارا جب بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو ضرور ہمیں پروفٹ ملے گا. یعنی اس میں بھی انتظار. زندگی کے کسی بھی امور کو ہم سامنے رکھ کے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر امور پر انتظار غالب نظر آتا ہے، اور انتظار میں ہی زندگی ہے. مثلا اس کی ایک اور بڑی اہم سی مثال ہے، ہمارے اندر سے نکلنے والا ایک سانس اور اس کے پیچھے آنے والا ایک سانس. نکلنے والا سانس نکلنے کا منتظر، پیچھے آنے والا سانس اس کے پیچھے نکلنے کا منتظر. اگر سانسوں کا انتظار ختم ہو جائے تو زندگی کی ڈور ختم ہو جائے. یعنی انتظار کو لازم و ملزوم رکھا گیا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے انتظار کی کیفیات سے اپنی زندگی میں گزرتا ہے. اب پروردگار کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کے حوالے سے خصوصاً اپنے آخری فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے کافی زیادہ تعداد میں احادیث میں فرمایا کہ انتظار کی اہمیت کیا ہے. کوئی انتظار کرتا ہوگا تو اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کو کیا نصیب ہوگا اس انتظار میں. اور انتظار ایک ایسی عبادت ہے، میں اگلی بات کرنے سے پہلے عرض کرتا جاؤں، اگر بندہ صحیح معنی منتظر ہو معاشرے کا ایک خوبصورت ترین فرد بن سکتا ہے. اگر صحیح معنی منتظر ہو، مثلا روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، جو کہ اکثر ہر انسان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں. اگر بندہ منتظر ہے اپنے مولا کا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی طرف سے ہونے والی زیادتی کا جواب بھی زیادتی سے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی کوشش ہوگی اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کے حق میں دعا کروں، اس کے لیے رحم کی اپیل کروں. ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کیونکہ میں منتظر ہوں اپنے مولا کا. اور انتظار کی یہ کیفیت مکمل ہونے کا نام ظہور مہدی علیہ السلام ہے. یعنی کسی وقت بھی سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے. اگر واقعتاً حقیقتاً انتظار کو ہم اپنی زندگی پہ سرکار قائم سے منسلک کر کے لاگو کریں، ایک خوبصورت معاشرے کا فرد بن سکتا ہے انسان. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں انسان ہم ایک دوسرے سے کافی زیادتیاں کرتے ہیں، کافی کوتاہیاں کرتے ہیں، جس کا احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی. بعد میں احساس ہوتا ہے، کسی کو کچھ عرصے بعد، کسی کو بہت زیادہ عرصے بعد، کسی کو زندگی کے آخری لمحات میں احساس ضرور ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی نہ کوئی زیادتی غلطی ہو گئی ہے. مگر جب ایک انسان انتظار میں رہے گا، یعنی امام زمان علیہ السلام کا منتظر ہوگا، تو یقین جانیے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. خوش و خرم، پرسکون، یقین والی زندگی میں وقت گزارے گا. رات کو بھی سوئے گا اس انتظار میں کہ کسی وقت بھی میرے مولا کا اعلان ہو سکتا ہے.
کہ کوشش کروں میں باوضو ہو کے رات کو بستر پہ سوؤں. دن میں کوشش کرے گا پنجگانہ نماز ادا کروں کیونکہ کسی وقت بھی میرے امام کا ظہور ہو سکتا ہے, اور دن میں کوشش کرے گا کہ سارا دن میں باوضو رہوں, کسی وقت بھی میرے امام کا اعلان ہو سکتا ہے. اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ہم صرف انتظار میں بیٹھے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. ہمیں زندگی کے دوسرے سارے امور سر انجام دینے ہیں, اپنے سارے معاملات کو دیکھنا ہے, مگر انتظار کے ساتھ. کاروبار پہ بھی جانا ہے, اور یقین جانیے جب انتظار کی یہ کیفیت انسان کی زندگی میں آ جائے, انسان ٹینشنوں سے پاک ہو جاتا ہے, پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. صبح اٹھے گا, کام پہ ضرور جائے گا, جاب پہ ضرور جائے گا, بزنس پہ ضرور جائے گا, مگر اس کے ذہن میں انتظار والی کیفیت حاوی ہوگی کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, کسی وقت بھی میرے مولا کا اعلان ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی شہنشاہ کا اعلان ہو سکتا ہے. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کسی وقت بھی سرکار آ سکتے ہیں. اور اگر کوئی راستے میں شیطان نے, بلکہ دن رات میں اگر اس کو شیطان نے بھٹکانے کی بھی کوشش کی, وہ اپنے امام سے توفیق مانگتے ہوئے کہے گا یا صاحب العصر والزمان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان. کیوں؟ اس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا نام انتظار ہے, اور یہی انتظار کی کیفیت اس کو شر شیطان, جور زمان اور زمانے کے فتنوں سے بچا سکتی ہے. انتظار ہے نا, کسی وقت بھی سرکار آ سکتے ہیں. کیوں؟ لکھا ہے. علامات کے ضمن میں میں تفصیلاً عرض کروں گا, اور علامات کے حوالے سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا آپ لوگوں کی خدمت میں سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات بتانے کا مطلب صرف اویئرنیس دینا نہیں, بلکہ یہ بتانا بے حد اور از حد ضروری ہے کہ دنیا میں تو ایسا ہو رہا ہے. علامات کے ضمن میں تفصیل بتاؤں گا, مگر میں کم از کم اس کا حصہ نہ بنوں کہ کہیں میں بھی وہ علامتیں جو بتائی گئی ہیں میں بھی اس کا حصہ بن گیا تو میرا ایک انسان, مسلمان, ایک مومن, ایک محب, ایک عزادار کہلوانے کا کوئی فائدہ نہیں. انتظار کتنی کمال عبادت کا نام ہے, اور یہ اس سے زیادہ کمال ہے. دیکھے ہوئے کا انتظار اور ہوتا ہے, اندیکھے کا انتظار اور ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا المنتظر افضل من اہل کل زمان. دیکھے ہوئے کی کسی چیز کا انتظار تو سب کرتے ہیں, اندیکھے کا انتظار کرنا کتنا کمال ہے. اس حوالے سے کافی زیادہ تعداد میں فرامین احادیث کتب میں وارد ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ روشنی ڈالیں گے. گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا, اگر ہم انتظار کو اپنی زندگی کا لازم و ملزوم قرار دیں تو ہماری زندگی کے کافی مسائل ختم ہو جائیں گے, کافی پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں گی, کافی ٹینشنیں ہم سے بھاگ جائیں گی. اگر انتظار کو ہم اپنی زندگی کا لازم و ملزوم قرار دیں, ہمارے اندر صبر آ جائے گا, ہمارے اندر شکر آ جائے گا, ہمارے اندر برداشت کی قوت آ جائے گی. ہم پھر جس سے بھی ملیں گے انسان سمجھ کے ملیں گے, کسی کا بھی ساتھ دیں گے انسان سمجھ کے دیں گے. اور یہ بھی ذہن نشین کرتے جائیے گا کہ جب سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف نے روئے زمین پر ظہور فرمانا ہے, یہ قطع نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ ان سرکار کے لشکر میں شامل ہوں گے کہ جو اس وقت یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے بغیر شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا. ایسا قطع نہیں ہے. رحمت للعالمین کی دستار کا وارث, جن کے کمانڈروں میں اصحاب کاف کے افراد شامل ہیں, وہ کسی کو بھی, کسی انسان کو بھی, کسی صاحب ایمان کو بھی اپنے اس لشکر میں شامل کر سکتے ہیں. انتظار کی کیفیت جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, انتظار زندگی ہے. انتظار ہے تو سب کچھ ہے, انتظار نہیں تو کچھ بھی نہیں.
کوشش کرنی چاہیے. کہا تو اس پہ بہت کچھ جا سکتا ہے، مگر اتنا ہی اگر بات پہ غور کر لیا جائے تو میرے خیال میں کافی سے بھی زیادہ ہوگا. انتظار کو ساتھ لے کر ہم پروردگار کی تخلیق کو حق ثابت کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں اگر خلق کیا، بنایا، پیدا کیا، تیرا خلق کرنا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ تو یہی چاہتا تھا کہ روئے زمین پر فساد نہ کرے. اور یہ کلیہ ہے روئے زمین پر فساد نہ ہونے کا اگر انتظار ہو تو. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلیہ ہے اگر انتظار ہو تو. ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا کلیہ ہے اگر انتظار ہو تو. جتنا اللہ رب العزت نے نوازا ہے اس کو کافی سمجھنے کا کلیہ ہے اگر انتظار ہو تو. یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں ہم پر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے اور ایک بد قسمتی ہے. خوش قسمتی یہ کہ ہم اس شہنشاہ معظم امام وقت کی رعیت ہیں کہ جس سردار نے روئے زمین پر اسلام کو نافذ کرنا ہے چپے چپے پر، جو کہ پروردگار کا پسندیدہ ترین دین ہے. روئے زمین پر امن، عدل، محبت، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں، اور عدل کے ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں. عام طور پہ ہم دو لفظ کو اکٹھا لے جاتے ہیں، ایک عدل، ایک انصاف. بہت فرق ہے عدل اور انصاف میں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لینا چاہوں گا کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو، فرض کرو کوئی پروگرام ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی جشن ہے، وہاں ڈبوں کی صورت میں تبرک، لنگر، نیاز، خیرات تقسیم کرنی ہو. بچے بھی ہوں گے یقیناً، خواتین بھی ہوں گی، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے. سب میں برابر برابر تقسیم کر دینا انصاف کہلاتا ہے، عدل نہیں. عدل یہ ہے چونکہ بچے کی خوراک کم ہے، بچے کو بچے کے مطابق دیا جائے. جوان کی خوراک زیادہ ہے، جوان کو جوان کے مطابق خیرات، لنگر، نیاز جو بھی ہے وہ دی جائے. مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا مطلب جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ دینا عدل کہلاتا ہے. اور عدل الہی کا نفاذ روئے زمین پر انشاءاللہ ہونا ہے ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی صورت میں. امن، کتنا کمال امن ہوگا کہ روئے زمین پر ظالم بما ظلم ختم کر دیے جائیں گے. امن کا دور، اتنا خوبصورت امن کا دور کہ شیر اور بکری کٹھے پانی پئیں گے. بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر سانپ سے کھیلے گا، سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے. کیا امن کا خوبصورت دور. اور یہاں تک لکھا ہے کتب میں، اگر کوئی دشمن خدا، یعنی دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن امامت، کوئی کہیں پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، سرکار کے ظہور میں یہ ہوگا کہ پتھر آواز دے کے کہے گا، اے اللہ کے ولی، اگر حکم دے تو اس کو یہیں کو چل دوں، اور اگر حکم دے تو تیرے قدموں میں ڈالوں تاکہ وہ ذوالفقار کی خوراک بنے. کائنات سے ظلم بما ظالم ختم کر دیے جائیں گے. امن کا خوبصورت دور ہوگا. اتنے خوبصورت دور میں ہر مومن، ہر مسلمان، ہر انسان کو انتظار میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انہیں جلدی سے جلدی یہ دور دکھائے. اس لیے دعائے تاجیل اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن بھی ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کے ہم اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین بھی دلاتے ہیں. سرکار آئیے روئے زمین پر امن، عدل، محبت، بھائی چارہ. کیا امن کی خوبصورت برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو تالے نہیں لگائیں گے. عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی. کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. اس پہ ساتھ ساتھ میں روشنی ڈالتا رہوں گا. یہ جو سوال ہم سے ایک ثقلین عباس صاحب نے کی ہے، اس سوال پہ میں اس کا جواب عرض کرتا جاؤں
انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عام زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میرے واجب الاحترام، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں، یقیناً روزمرہ زندگی میں جو میں ابھی عرض کر گیا ہوں، انتظار کو زینہ بنانا چاہیے۔ اپنے وقت کے امام کا آپ دنیا میں جو بھی کرتے ہیں، انتظار کو اپنا زینہ بناؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے معاشرے کے خوبصورت ترین فرد، دوسرا عاشق امام وقت، تیسرا ناصر اور کنیزہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور چوتھا زندگی ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جائے گی۔ انتظار جو ہوگا ذہن میں ہوگا کہ سردار کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسی غلط حرکت میں موجود ہوئے، کسی ایسے غلط کام میں مصروف ہوئے، ہم سرکار کے قابل نہیں بن سکیں گے، اور اگر ہم سرکار کے قابل نہ بن سکے، ہمارا مومن، مسلمان اور حتیٰ کہ انسان کہلوانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی وقت بھی سرکار کا ظہور پر نور ہو سکتا ہے، ہمارے اندر برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی، ہم ہر بات میں صبر کرنا شروع کر دیں گے۔ صرف اس وجہ سے ہمیں انتظار ہے اس سردار کا جس نے روئے زمین پر تشریف لا کے اپنے نانے کے دین کو کما حقہ کلی طور پر روئے زمین کے چپے چپے پر نافذ کرنا ہے۔ روزمرہ زندگی میں دو تین کام اور بڑے ضروری ہیں، کتب کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ ہر مومن محب چاہنے والے کو چاہیے وقت کے امام کو روزمرہ زندگی کا چونکہ آپ نے سوال کیا، صبح صبح اٹھ کر اپنے امام کو سلام کریں۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، جو بھی آتا ہو، کم از کم جو نہیں جانتے وہ اتنا تو جانتے ہیں، السلام علیکہ یہ امام زمان، اپنے وقت کے امام کو سلام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے معمولات میں سے پہلا معمول صبح صبح اٹھ کے ہونا چاہیے، اپنے وقت کے امام کو سلام کریں۔ فائدہ کتنا ہوگا؟ ہم اس ہستی کو کہیں گے ہمارا آپ پہ سلام ہو، وہ جواب میں فرمائیں گے علیکہ سلام، میرا تم پر بھی سلام ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ حجت دوراں، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف ہمارے سلام کا جواب دیں گے۔ دوسری بات فرمان میں سے ہے، ہر مومن کو چاہیے دن کا آغاز صدقہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نکال کر کرے۔ فرمایا چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو، کوشش کرو۔ معصوم فرماتے ہیں سارا دن تمہاری سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہمارے لال کا صدقہ نکال کے کیا کرو، روزمرہ کرنے والے کام۔ تیسرا، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، جس انداز سے جو پڑھتا ہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جس انداز میں اپنے رب کو جس انداز میں جو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے ویسے کرے۔ جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بہت ہو گئی، اب کوشش کرو ایسے بنے ہم سب جیسے سرکار ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ایسا نہیں تو میں ایسا، میں ایسا نہیں تو تو ایسا، یہ نامناسب چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سے نکلیں گے تو ہمیں صحیح معنی دین اسلام سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال جو جس انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس طرح نماز پڑھے، اس کو چاہیے کہ نماز کے آخر میں، چونکہ دعا کا حکم ہے ہمیں، مجھ سے مانگو، تو ہم اللہ رب العزت سے سب سے پہلی دعا کیوں نہ بقا کی دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ قلیل سی عبادت، چاہے ہم نے نماز صبح پڑھی، چاہے نماز ظہرین پڑھی، چاہے مغربین پڑھی، پروردگار ہماری یہ قلیل عبادت ہے،
اگر آپ کی بارگاہ قبول ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، مہدی دوراں کے چہرہ انور کی زیارت کرا دے۔ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت تیرا جو دین پسندیدہ اسلام ہے، ہم گناہگار آنکھیں اس کو کائنات کے چپے چپے پہ نافذ ہوتا ہوا دیکھیں۔ بلکہ اس ضمن میں جو میں اکثر منبر حسینی پہ دعا مانگا کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ اس انداز سے دعا مانگیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پروردگار، ہماری یہ پریشانیاں، ہماری تکلیفیں جو ہمیں اکثر آ کے دبوچتی رہتی ہیں، پروردگار ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما تاکہ ہم بھی تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کریں۔ پروردگار، ہمارے جتنے بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرما تاکہ یہ ٹھیک ہو کے یہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں، ظہور امام مہدی کی راہ ہموار کریں۔ پروردگار، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما تاکہ یہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو کے یہ بھی تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ مانگنی چاہیے اپنے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس انداز کو ہم اضافہ کر لیں گے تو بڑا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے فرمان بھی ہے، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا۔ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں۔ پروردگار، جو بے گھر ہیں ان بے گھر لوگوں کو اپنے اپنے گھر عطا کر تاکہ یہ بیچارے اپنے آپ کو اس ٹینشن سے ہٹا کے اپنے آپ کو سرکار کے ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ پروردگار، ہمارے ورثاء جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا مانگنی چاہیے صلہ رحمی کے طور پہ پیچھے رہ جانے والوں کو۔ ہمارے جو ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار، جب ہمارے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور پر نور ہو، وہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سرکار کے لشکر میں شامل ہوں۔ چاہے ہمارے مرد دنیا سے چلے گئے، کفن جھاڑتے ہوئے سرکار کے لشکر میں ناصر بن کے شامل ہوں، اور اگر ہماری خواتین دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ سرکار کے ظہور پر کنیزان امام زمان بن کے سرکار کے لشکر میں شامل ہوں۔ ضرور دعا کیا کریں، جہاں جہاں بھی ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے جانے والے مرحومین کے لیے ضرور یہ دعا مانگا کریں۔ اور یہ بھی دنیا سے گئے ہوں کے ورثاء کے لیے خوبصورت تسلی کا نام ہے ظہور امام زمانہ۔ مظلوموں کی تسلی کا نام بھی ظہور امام زمانہ۔ جن کے چلے جاتے ہیں پیچھے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب ان کو ڈھارس اور تسلی اور دلاسا دلایا جائے کہ نہیں، آپ ان جانے والوں کے حق میں دعا کرو، اللہ کی مرضی یہی تھی، ان کے حق میں دعا کرو کہ جب اللہ کا ولی روئے زمین پر آئے، آپ کے دنیا سے جانے والے اپنے کفن جھاڑتے ہوئے دوبارہ شامل ہوں اور ہم بھی ساتھ شامل ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اگر ہم اپنے گئے ہوئے مرحومین کے لیے یہ کریں۔ اور اس ضمن میں مفاتیح الجنان میں حدیث قصہ، دعائے کمیل موجود ہیں خیر و برکت کے لیے، مگر ایک واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جو نماز صبح کے بعد 40 دن دعا عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، میرا لال اس کی قبر پہ آ کے بنفس نفیس اٹھائے گا اور دوبارہ اس کو شامل کرے گا۔ دعا عہد کے ضمن میں میں کوشش کروں گا کسی پروگرام میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دعا عہد پیش کروں، تاکہ ہر گھر میں تلاوت دعا عہد بھرپور ہونی چاہیے، ہر بندہ ساتھ ساتھ دعا عہد کی تلاوت کرے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ بھی چلے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعا عہد کے ضمن میں جب میں بات کروں گا
میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ جانے والے ورثاء کے لیے صلہ رحمی کے طور پہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ہر نماز میں کہ پروردگار جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں، جب تیرا ولی ظہور کرے وہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے دوبارہ تیرے ولی کا ساتھ دینے کے لیے شامل ہو جائیں۔ تو جب ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اس انداز سے دعا مانگیں گے، ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ رمضان سر پہ ہے، بہت قریب ہے، رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ روئے زمین پر تمام مسلمان انتظار میں ہیں رمضان کے۔ اچھا دیکھیں انتظار کتنا لازم و ملزوم ہے، بات ایک سامنے آ گئی۔ جیسے اب روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمانوں کو رمضان کا انتظار ہے، رمضان میں تمام روئے زمین پر رہنے والے مسلمانوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے کہ ایک دن عید کا آئے گا، اور عید کے ضمن میں بھی میں تفصیلی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خوشی کیا ہوتی ہے، خوشی کیسی ہونی چاہیے، وہ کون سی خوشی ہے جو روئے زمین کے چپے چپے پہ سب کو برابر میسر ہو، وہ کیسے میسر آئے گی، اس ضمن میں تفصیل نقل کروں گا۔ جب عید گزر جاتی ہے پھر اگلے مہینے کا انتظار ہوتا ہے، شوال، پھر ذیقعدہ کا انتظار، پھر ذی الحج کا انتظار۔ اب جیسے مومنین محرم کا انتظار کر رہے ہیں، محرم جب آ جاتا ہے 10 محرم کا انتظار ہوتا ہے، 10 محرم جب گزر جائے پھر چہلم کا انتظار ہوتا ہے، چہلم کے بعد ربیع الاول کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ انتظار لازم و ملزوم ہے ہماری زندگی میں، مگر جب اس انتظار میں غور کرتے ہوئے ہم سرکار امام زمان علیہ السلام کو شامل کریں گے تو ہمارا انتظار کا سلسلہ عبادت بن جائے گا، ہمارا سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب عبادت بن جائے گا جب اس انتظار میں ہم اپنے وقت کے شہنشاہ کو شامل کریں گے۔ روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھائی سوال کر رہے تھے۔ دوسرا سوال ان کا ساتھ یہ تھا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریوں کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک بات کرتا جاؤں، چونکہ ہم لوگ مجالس اعزا منبر حسینی کے نظام سے بہت زیادہ وابستہ ہیں، ہمارے سامنے عارفین کی، عاشقین کی گفتگو ہوتی ہے، اصحاب باوفا کی گفتگو ہوتی ہے، جناب سلیمان، جناب میثم، جناب بوذر، جناب قمر، جناب مقداد، 72 شہداء، ابو بصیر، احمد بن اسحاق قمی، یہ ہر دور کے عاشق کی گفتگو ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں یہ اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اس گفتگو پر صرف واہ واہ کے نعرے، کیا بات کے نعرے نہ لگائیں، بلکہ ہم اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے اصحاب باوفا عاشق بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، ہم بھی بن سکتے ہیں، مگر کس وقت؟ جب ہم محسوس کریں گے کہ یہ کہانیاں، یہ باتیں، یہ قصے، یہ واقعات ہم سب کو سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے جی؟ Hello? جی السلام علیکم۔ Brother, is this live? Is this in Birmingham? Yeah, this is live from Birmingham. So are we going to speak to Asad? Yeah, Can you put... I am listening to you. کالر تھے، کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم ان کرداروں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کریں کہ دیکھو یہ بھی تو انسان تھے نا، یہ بھی تو دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، یہ دنیا سے ویسے نہیں گئے کہ بس آئے روٹین کی زندگی کے کام کی اور واپس چلے گئے۔ اگر یہ بھی روٹین کے زندگی کے کام کر کے واپس چلے جاتے تو شاید ہم 1400 سال پہلے کے ان عاشقوں کو خراج تحسین نہ پیش کر رہے ہوتے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے سلمان محمدی کو، میثم تمار کوئی فرشتہ نہیں تھا،
یہیں اسی دنیا کے باسی تھے، مگر انہوں نے حق اور حقیقت کو سمجھا اور حق اور حقیقت پہ عمل کیا اور ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری تخلیق کی ہے وہ حق ہے بے عین ہی۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ نو پرابلم۔ مصر میں تمار کی زندگانی یا جناب سلمان محمدی کی زندگانی ہمیں بدل سکتی ہے اگر ہم بدلنا چاہیں تو۔ کہیں کہیں احباب بات کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے؟ جی اسد بخاری۔ جی اسد بخاری بات کر رہا ہوں۔ اسد بخاری یا علی مدد۔ جی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پیر مولا علی دی مدد۔ جی بسم اللہ بات کریں، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسد بخاری یا علی مدد۔ جی بسم اللہ۔ ناظم نقوی جی عرض کر رہا ہے۔ اچھا بسم اللہ سید صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جن سے مل کر سماعت فرمائیں ناظرین و سامعین۔ جی بسم اللہ۔ ناظرین و سامعین سماعت فرمائیں، بابا ناظم نقوی بول رہا ہے۔ اچھا بسم اللہ۔ اسد بخاری کی خدمت میں عرض کرتا ہے، جڑتے ہیں جو گل منہ سے بے ہنگام تکلم، منہ سے بے ہنگام تکلم، ایک بات لگا دیتی ہے تقریر تمہاری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ بابا ناظم نقوی صاحب کہہ رہے تھے، بات کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا انہوں نے شعر سنایا، حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام بزرگان کا اور خصوصاً آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم رہے۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، ہمیں مجلس اعزاز سے کچھ سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ مدارس میں ہم سب نہیں جا سکتے، ہم میں سے چند جاتے ہیں، مگر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے عزاداری کا، اور خصوصاً مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس پہ میں آہستہ آہستہ تفصیلاً روشنی ڈالتا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی یہ مثبت کردار ہمارے سامنے ہیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی ان پہ عمل کرنے کی، اور ویسے بھی ہم نعرہ لگاتے پورے روئے زمین پر ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ کربلا کربلا تو درسگاہ ہے، اور درسگاہ سے ہمیشہ درس ہی ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم صرف سنیں کربلا، ہمارا حق بنتا ہے ہم اتاریں کربلا۔ کربلا اترے گی ہمارے اندر تو پھر ہم اپنی منزل پہ پہنچنے کے قابل ہوں گے۔ اگر کربلا اتار ہی نہ سکے، سن تو ہم ویسے ہی رہے ہیں اور سنتے ہی رہیں گے۔ لازم ہے کہ کربلا کو ہم اپنے اندر اتاریں۔ مجلس اعزاز میں غور کیا کرنا چاہیے سب کو، مائیں بہنیں بیٹیاں، بھائی بزرگ جوان دوست، جتنے بھی مجلس حسین میں جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہر کردار کو بڑے غور سے سنا کریں اور حسرت کیا کریں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اور ویسے بھی ایک حضرت ہم سے کروائی جاتی ہے جس کا ہم چونکہ عربک جاننے والے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اردو اور انگلش اور یہ نہیں سمجھتے۔ حسرت کروائی جاتی ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا، اس کو بھی کھولوں تو اس وقت کافی بڑا باب ہے ہمارے سامنے، بہت بڑا باب کھل جائے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے، جناب سلمان کا تذکرہ سن کے ہمیں بھی مانند سلمان بننے کی کوشش کرنی ہے۔ سلمان نے اگر اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کو کامل بنایا، کمال وفادار ثابت ہوا، 550 پونے 600 سال اس نے سرکار کا انتظار کیا۔ جب سرکار سے ملاقات ہو گئی تو پھر ساری سلمان کی زندگانی آپ مجالس میں سن چکے ہیں۔ ہم بھی بن سکتے ہیں،
मिसम तमार भी हम बन सकते हैं, बूज़र भी हम बन सकते हैं, कम्बर भी हम बन सकते हैं, मिकदाद भी हम बन सकते हैं। वैसे तो नहीं, कम से कम इनके नक्शे कदम पे चल के हम कुछ ना कुछ तो बन सकते हैं ना। मैंने एक महफिल में ये गुजारिश की तो एक मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आपको शायद अंदाज़ा होगा सामीन कि मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ मुस्बत सोच देने की, मुस्बत सोच अपनाने की, ताकि हम जितने परवरदिगार ने हमें सांसें दी हैं रूए ज़मीन पर, हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत रह के मुस्बतपन बांटे भी सही, मुस्बत अपने आप को बनाए भी सही, ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है, ज़िंदगी सुखी हो जाती है। तो एक महफिल में जब मैंने अर्ज़ किया तो एक वाजिब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बुखारी साहब आप बात कर रहे हैं कि हम भी सलमान बन सकते हैं, कोई सलमान जैसा बन सकता है? मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की, अगर हम सलमान और सलमान जैसे नहीं बन सकते तो हमें सलमान सुनाया क्यों जाता है? हमें बार बार दोहराया जा रहा है, सलमान मोहम्मदी का किरदार बार बार दोहराया जा रहा है, जनाब कंबर का किरदार, जनाब बूज़र का किरदार बार बार रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमसे भी तवक्को की जा रही है, चलो तुम ये नहीं बन सकते, इन जैसे तो बन सकते हो, इनके बराबर नहीं बन सकते, इनके पीछे रह जाने वालों में से तो हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हमारा मजलिस अज़ाम में बैठना ना बैठना एक होगा। और इसी तरह चलते चलते जब हम असाब बावफ़ा असाब करबला की तरफ आते हैं, इनका एक एक किरदार अपने अंदर कमाल रखता है। जनाब हबीब ने मज़ाहिर का किरदार देख लें, जनाब जौन का किरदार देख लें, जितने आशिकीन हैं इन सब के एक एक का क्या नाम लूँ, सब का किरदार देखें, बड़े खुश होते हैं हबीब मज़ाहिर की वफ़ा सुन के कि बुज़ुर्ग हो के भी उन्होंने बुज़ुर्गी को नुसरत इमाम ज़माना में रुकावट नहीं बनने दिया, आड़े नहीं आने दिया, रुक नहीं गए कि भाई मैं बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, मगर नुसरत इमाम ज़माना उन्होंने करके दिखाई है। बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको जनाब हबीब ने मज़ाहिर की सीरत पे अमल करना होगा, फिर बात बनेगी। अगर हबीब ने मज़ाहिर अपने वक्त के इमाम के साथ वफ़ा के इस कमाल तक पहुँचे हैं तो हम बुज़ुर्ग भी, सारे बुज़ुर्गों ने जब ये सोचना शुरू किया तो कमाल ही हो जाएगा कि हम बुज़ुर्ग भी मिल के जहाँ जहाँ हैं अपने वक्त के हुसैन के लिए बावफ़ा मंज़िल कमाल तक पहुँच सकते हैं। और जौन का जो दर्स है जनाब जौन का, मैं अक्सर सोचता हूँ और मिंबर हुसैनी पे भी तज़किरा करता हूँ, मैं तो जौन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जौन तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया कि तूने हम जैसों के लिए खूबसूरत दर्स छोड़ा है। सरकार के पास जब आया, सरकार की खिदमत अक़दस में मेरा नाम फरमाया, तेरा नाम तो अज़ल के लिस्ट में शामिल ही नहीं है। अर्ज़ करते बारगाह में, सरकार क्या मेरा निजस खून इस मुक़द्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं? आगे भी करीम इब्ने करीम थे, शफ़ीक इब्ने शफ़ीक थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला पे जौन को न सिर्फ गले लगाया बल्कि शफ़क़त और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, जौन था नहीं लिख देता हूँ। अगर ये किरदार हमारे सामने ना होते, मेरा ख्याल है हम वक्त के इमाम की तरफ आगे बढ़ने से शायद कहीं ना कहीं रुक जाते। जनाब जौन ने हमें दर्स दिया है, अगर हम इस काबिल नहीं तो हमें बनना चाहिए, हम बन सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, हम ज़रूर उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक एक आशिक का किरदार मैं वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। और ये भाई जिन्होंने सवाल किया है, इनका सवाल भी अभी तिश्ना है, इस पर भी मैं रोशनी बफ़ज़ल खुदा बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहत मासूमीन और ख़ुसूसन बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से हम आपकी खिदमत में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले दुआ है कि अल्लाह करे आज ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर पर नूर हो जाए, सरकार का दुनिया में आने का ऐलान हो जाए, मोमिन आशिक जश्न मुसर्रत मनाए।
مظلوموں کا وارث آ جائے۔ کائنات میں بکھری ہوئی مزاریں ہیں، چاہے وہ کاظمین میں ہو، چاہے وہ نجف میں ہو، چاہے وہ کربلا میں ہو، چاہے وہ مدینہ میں ہو، پوری روئے زمین کی بکھری ہوئی مزاریں منتظر ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور میں زیارات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے ظہور کرنے والے ولی کے قابل بنائے، اور ہم سب کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔